بسم الله الرحمن الرحيم. tomorrow then I'll send you. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر بات چل رہی ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، اور وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہے خواب سے، کہ نبوت سے پہلے 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تنہائی پسندیدہ بنائی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی عادت کے مطابق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی اور ایک انسان کے شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقرا، کہ اس کو پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں امی ہوں، یعنی مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس فرشتے نے مجھے دبایا اور گلے لگایا اور اتنی شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی انتہا نہ رہی، اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ حکم دیا کہ پڑھو۔ دوبارہ وہی جواب، پھر فرشتے نے دوبارہ اسی طرح کیا۔ تیسری مرتبہ حکم دیا، تیسری مرتبہ وہی جواب، تیسری مرتبہ فرشتے نے ایسا ہی کیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو لوٹایا۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے اور کپکپی طاری تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اور فرماتے کہ زملونی زملونی، کہ مجھ پر چادر اڑا۔ تو چادر اڑایا، پھر کچھ گھبراہٹ دور ہو گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا قصہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے جان پر اندیشہ تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا جو جواب تھا وہ سنو، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابشر، کہ یہ آپ خوش ہو جائیں، یہ خوشخبری ہے، اس سے کچھ بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھبرانے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگ کما نہیں سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور جس آدمی میں اتنے سارے اچھے صفات اور کمالات ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو رسوا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کس طرح رسوا کر سکتے ہیں؟ اس میں ضرور کوئی بشارت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے تسلی دے دیا، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی کزن ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، اور پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو ورقہ اصل میں یہ تورات اور انجیل کا بڑا عالم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انجیل کو سریانی زبان سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا تھا، یعنی عام آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے، تو یعنی بہت بڑا عالم تھا۔ تو اور اس وقت وہ اندھا بھی ہو چکا تھا، کافی برا تھا، اندھا ہو چکا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ بتایا. تو پھر ورقہ نے جواب میں دیا واقعے کے سننے کے بعد کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور آپ نبی آخر الزمان ہیں. اور پھر ورقہ نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں طاقت ہو اور کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت تک جب آپ کی قوم آپ کو اپنی وطن سے نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو حیران، او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے مکہ مکرمہ سے نکالے گی؟ جہاں میں پیدا ہوا وہ مجھے نکالیں گی؟ کیوں؟ تو پھر ورقہ نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا ہے جو اللہ کے پیغام کو لے کر آیا ہے مگر اس سے دشمنی کی گئی ہے، اور آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اگر میں اس زمانے کو پاؤں، اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو میں آپ کی قوت سے میں آپ کی مدد کروں گا، بھرپور مدد کروں گا. لیکن اتفاق سے چند دنوں کے بعد ورقہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ اگر وہ زندہ رہتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ سے ہی سب کچھ سیکھا ہے، کہ جو تورات اور انجیل میں لکھا ہے اسی میں جو لکھا ہے وہی وہ ہم کو بتا رہا ہے، اسی سے سیکھا ہوگا. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہونے کی بھی ایک حکمت یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر کفار کہتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کہانی پڑھ رہا ہے اور وہ کہانی ہم کو سنا رہا ہے. حالانکہ جو مکہ والے تھے سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 40 سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پھر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ کچھ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے بھی نہیں تھے، یعنی آپ بالکل ان پڑھ تھے. اور اگر بات ایسی ہوتی کہ آپ کچھ پڑھتے تھے کچھ لکھتے تھے اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو باطل پرست شک میں پڑ جاتے، یعنی ان کا یہی کہنا ہوتا کہ یہ تو کچھ کہانی ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. اور پھر کفار نے پھر بعد میں ان کے جو عذر اور ان کے جو ایکسکیوز تھے کچھ انہوں نے یوز کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ یہ نبی جو کہہ رہا ہے یہ تو صرف جھوٹ ہے جو اس نے خود گڑھا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اس جھوٹ بنانے میں، نعوذ باللہ. اور اسی طرح قرآن کریم کے دوسری آیت میں ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ پھر کافروں نے جو ایک اور ایکسکیوز بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کسی سے سیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رٹ کر یاد کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے کہ جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ اس سے سیکھ رہا ہے وہ آدمی تو اجمی ہے، یعنی عربی نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے وہ تو بالکل فصیح عربی زبان ہے. تو یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عربی سے قرآن کریم سیکھ رہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایک حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا. تو نبوت کے بعد یعنی تو پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سب کا جو اتفاق ہے کہ یہ جو غار حرا کا واقعہ ہے وہ کون سے دن ہوا ہے؟ منڈے کا دن. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ منڈے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ منڈے یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا، اور یہ وہی دن ہے جس پر سب سے پہلے وحی مجھ پر نازل ہوئی، تو یہی وجہ ہے کہ میں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہی ایک سنت ہے کہ آدمی منڈے کے دن روزہ رکھے اور پھر تھرسڈے کے دن بھی روزہ رکھے، اور اس کی وجہ بھی الگ ہے۔ تو منڈے کا دن، اور مہینہ کون سا تھا؟ وہ تھا اکثر علماء کے نزدیک رمضان کریم کا مہینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، رمضان کا مہینہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی تقریباً 40 سال، اور ہم نے جیسے پہلے کہا ہے کہ تقریباً 6 مہینے، تو 40 سال اور 6 مہینے کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا گیا۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کتنے سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے؟ 63 سال، یعنی 63 سال کے تھے۔ تو تقریباً جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہے 23 سال، 23 ایئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ پھر نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ ہے وضو اور نماز، کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایری کو زمین پر مارا، جس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ گیا اور جاری ہو گیا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اکثر مرتبہ یا 90% مرتبہ کس شکل میں آتے تھے؟ انسانی شکل میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب مارا وغیرہ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس پانی سے خود وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو وضو کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو اس واقعے سے، یعنی اس بات سے کہ سب سے پہلے نبوت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نماز، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اگرچہ امت پر بعد میں نماز فرض ہوئی ہے، جیسے انشاءاللہ ہم آگے جا کر معراج کے موقع پر بات کریں گے کہ امت پر تو معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی تھی، اور کیا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ ہے وضو اور نماز، تو نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث شریف پیش کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز، کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جب اس کا رجسٹر لایا جائے اور دیکھا جائے کہ ہاں واقعی اس آدمی نے اچھی طرح سے اور پابندی سے وہ 5 وقت کا نماز پڑھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، باقی اس کی تمام چیز بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز ٹھیک ہو تو سمجھ لو کہ باقی سب چیزوں میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے بات کو بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز ٹھیک نہ ہو، اگر اس میں کچھ خلل ہو، اگر اس میں کچھ خرابی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی ناکام ہو گیا اور وہ آدمی خسارہ میں ہے، کہ وہ خراب تو پھر باقی چیز بھی خراب ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کہ نماز پر پابندی کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے وضو اور نماز۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لے گئے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی نماز کا طریقہ سکھایا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی، یعنی وہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ تو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ کون ہے؟
حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے بہت بلند ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، جس نے ایمان قبول کیا، وہ ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ایک خاص تحفہ ملا تھا، اور ان کو آخرت کے متعلق ایک خاص بشارت بھی دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو حیات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے شادی نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے تھے۔ بعد میں انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی تو اس پر بھی ہم کچھ کلام کریں گے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے دن کہا جاتا ہے کتابوں میں کہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کمرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، تو چھوٹے سے بچے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں کچھ نئی چیز کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نماز ہے اور اللہ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اور سب سے پہلا بچہ جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور اسلام کی طرف دعوت دی، اور ابو بکر صدیق کے سامنے صدق اور سچائی کو پیش کیا تو ابو بکر صدیق نے صدق کی تصدیق کر لی، اور وہ بھی اسلام لے آئے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے حضرت ابو بکر کو اسلام کی طرف دعوت دیا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کچھ توقف اور کچھ تردد نہیں کیا، بغیر توقف اور تردد کے اسلام قبول کر لیا، بغیر دوسرے لوگوں کے کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے کچھ تردد کیا تھا، کچھ شک کیا تھا اور کچھ رک گئے تھے، لیکن ابو بکر کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو فوراً قبول کر لیا۔ اور اسی سے انشاءاللہ دوبارہ کہتا ہوں کہ معراج کے موقع پر جب ہم بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے اور واپس آئے تھے اور سب کو بتایا کہ میں معراج کے سفر پر گیا تھا، تو کچھ لوگ جلدی جلدی حضرت ابو بکر کی طرف بھاگے کہ اب تو تمہیں محمد سے اور محمد کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ محمد کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں وہ آسمان کی طرف، پہلے تو بیت المقدس کی طرف گیا ہے، پھر اس سے آسمان کی طرف گیا ہے، پھر واپس آ گیا ہے ایک رات میں۔ تو ارے ابو بکر اب تو تم ضرور بضرور تم بھی مانو گے کہ محمد بالکل جھوٹا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا کہ اگر یہ بات میرے محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو وہ بالکل 100% سچی بات ہے، اگر محمد نے کہا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں، میں نے محمد سے براہ راست نہیں سنا ہے لیکن میں ابھی ایمان لے آتا ہوں کہ اگر محمد نے اس طرح کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور غلاموں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے۔ متبنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زبان میں ہم گویا کہیں گے کہ فاسٹر سن۔ اور حضرت زید کو اسلام سے پہلے اور قرآن کریم اور شاید اسلام کے ابتدا میں بھی حضرت زید کو کیا کہا جاتا؟ زید بن محمد، کہ محمد کا بیٹا زید۔ پھر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ ان کو اپنے اصلی ابا کی طرف پکارو، تو اس وجہ سے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جاتا۔ لیکن اسی وجہ سے کہ حضرت زید کو کتنا غم ہوا تھا کہ پہلے تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ زید محمد کا بیٹا، زید محمد کا بیٹا، زید محمد کا بیٹا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کہ قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اگر کسی صحابی کا نام ملتا ہے تو حضرت زید کا ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ پہلے تو لوگ آپ کو زید بن محمد کہتے تھے، تو چلو اب تو لوگ زید بن محمد نہیں کہیں گے، لیکن بطور تسلی ان کا صراحتاً نام قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان کو کچھ تسلی حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے عورتوں میں سے جس نے اسلام قبول کیا وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مخفی رکھا تھا اور چھپ چھپ کے اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ داخل ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب 3 سال گزر چکے تھے تو پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو اب صاف صاف بیان کر دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کا پرواہ نہ کیجئے۔ اور ایک دوسری آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو 3 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کو اب علانیہ طور پر اسلام کی دعوت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صفا پہاڑ پر چڑھے، صفا پہاڑ پر، اور تمام قریش کے قبائل کو پکارا، یا صباحا یا صباحا، سب کو بلایا، اکٹھا ہو جاؤ اکٹھا ہو جاؤ، یہاں تک کہ قریش کے تمام قبائل اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے قریش کے قبائل، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میرے بات کی تصدیق کرو گے، میرے بات کو مانو گے؟ تو پھر ایک زبان ہو کر سب نے جواب دیا کہ اے محمد، ہم نے آپ سے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات سنی نہیں ہے۔ سب نے یہ بات کہا، سب نے اقرار کیا کہ آپ سے ہم نے سچ کے علاوہ کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں کیا اس وقت۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب یعنی ان کے شادی کے متعلق ہم نے جو بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس طرح شادی ہوا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ ایک بزنس مین تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت خدیجہ اب وہ بزنس کی رسپانسبل ہوگی اور ذمہ دار ہوگی تھی۔ تو حضرت خدیجہ ایسا کرتی تھی کہ وہ کسی آدمی کو بیچتی کہ یہ میرا پیسہ ہے، تم تجارت کرو اور جو منفعت ہوگی ہم آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ تو اس مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا۔ اس وقت کیوں منتخب کیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تقریباً 43 سال کے ہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے کہ سب اعتراف کرتے، اقرار کرتے کہ محمد صادق ہے، محمد بالکل سچا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے کبھی کوئی جھوٹی بات سنی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبوت کی طرف اعلان کیا اور نبوت کی طرف دعوت دی۔ تو ابو لہب جو تھا اس نے کہا کہ تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تم ہلاک ہوئے محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، الہذا جمعتنا، کیا اس مقصد سے تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بعد میں ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تو نے کیا کہا تھا کہ میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹے، میرے محبوب ہلاک ہو جائے؟ تبت یدا ابی لہب، نہیں نہیں اے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تو ہلاک ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والے آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ
جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ استہزاء اور دشمنی اور بغض اور عداوت میں سب سے پہلے جو تھا وہ تھا ابو لہب۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو کل کے مجلس میں ہم انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے کہ کفار نے کس طرح کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کے اسلام کی طرف دعوت دینے سے، پھر جب یہ بھی ناکام ہوا انہوں نے کیا سازشیں کی۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو کل کے مجلس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔